بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، یقیناً ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ اس کے فوراً بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور اس کے حوالے سے صحابہ کرام کا جو رد عمل، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدائی خلافت میں جن چیلنجوں اور جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا اس کا ہم تذکرہ کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ اہل تشیع کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کن بنیادوں پر اختلاف اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیوں مخالف ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، اور یہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے جماعت کرائی، ان کا امام بنا۔ اس بات میں ایک اشارہ تو یہ تھا کہ میرے مرنے کے بعد جو مسلمانوں کی قیادت کرے گا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے گا، کیونکہ شرعی طور پر وہی آدمی امامت کراتا ہے جو امامت کبریٰ کے مستحق ہوتا ہے۔ تو اب ہم جب دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے اپنے حیات طیبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے چنا۔ جو ہی نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو انصار ثقیفہ بنی سعدہ ایک محلہ ہے، وہاں پر جمع ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ہوئی کہ وہ جمع ہوئے ہیں اور امر خلافت کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت تشویشناک، بہت المناک بات تھی، کیونکہ اگر اس میں تھوڑا سا تسامح یا تھوڑی سی غلطی ہو جاتی تو مسلمان کبھی بھی ایک مرکز پر جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی وجہ سے شیخین نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ثقیفہ بنی سعدہ میں گئے اور بحیثیت مہاجرین کے ترجمان کے گئے۔ وہاں جا کر مذاکرہ ہوا، بحث و تمہیز کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وہاں جتنے مہاجرین اور انصار تھے ان سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی وہ معمور من اللہ تھی، کیونکہ مسلمانوں کا اور پھر صحابہ کرام کا کسی غلط بات پر متفق ہونا، اجماع ہونا، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ پھر عام مسلمانوں نے بیعت کی، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کچھ عرصہ بعد اس نے بھی بیعت کی، اور بیعت میں تاخیر کی جو وجوہات کتابوں میں اور آثار میں ذکر ہے، تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ ابتدا میں ہو سکتا ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات ہو کہ میں زیادہ مستحق ہوں، لیکن جب بیعت ہوئے اور اس نے جن فضیلتوں کا سیدنا ابوبکر صدیق کو اظہار فرمایا، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بیعت کا معاملہ اور بیعت میں جو تاخیر تھی یہ صرف دوسری وجوہات سے تھی۔ دوسری وجوہات میں ایک وجہ کتابوں میں
حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں قرآن کو لکھوں گا، جمع کروں گا اور پھر میں جا کر بیعت کروں گا، اور اس میں یہ عرصہ لگا اور میں گھر سے باہر نہیں نکلا۔ دوسری روایت بھی ہے، اس پر ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ یہاں دوسرے نمبر یہ اس پس منظر کی منظر کشی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ جو ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اس کو بہت سارے چیلنجوں کا سامنا تھا۔ سب سے پہلا چیلنج یہ تھا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر دے کر اپنے حیات کے آخری دنوں میں سفر پہ روانہ کیا تھا شام کی طرف۔ سب سے پہلا چیلنج یہ تھا کہ اس لشکر کو چلنے دیا جائے یا روک دیا جائے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس لشکر کو کبھی نہیں روکوں گا، اور اس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کو دیکھیے کہ ہر طرف سے اطلاعات آ رہے ہیں مختلف قسم کے۔ صحابہ نے مشورہ بھی دیا کہ حضرت اس کو اس وقت روکنا چاہیے، یہاں مدینہ منورہ میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے یہ ویران ہو جائے اور میرے پاؤں بھی کوئی کھینچے اور مجھے گھسیٹا جائے، تب بھی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روانہ کردہ لشکر ہے اس کو نہیں روکوں گا۔ اور نہیں روکا، وہ گئے، 40 دن لگے، جا کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ تھا، انتقام تھا، وہ لے کر آئے، شام میں جہاد کیا، واپس آ گئے۔ پہلا چیلنج یہ تھا، یہاں ایک استقامت۔ دوسری، مسیلمۃ الکذاب کے جس نے دعوی نبوت کیا تھا اور بہت بڑا لشکر بھی تیار کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی میں ہی اس نے دعوے کیے تھے، تو اس کے خلاف بھی لشکر کشی کرنی تھی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بنا کر اس کی طرف بھی روانہ کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں استقامت کا کہ اتنے سخت وقت میں کہ بڑے بڑے صحابہ تزلزل کا شکار تھے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے استقامت کبھی نہیں لڑکھڑائے۔ یہاں پر عارفین نے بتلایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو استقامت تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل تھی۔ تیسرے نمبر پر کچھ قبائل نے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف بھی جہاد کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ بھی دیتے تھے یا بھیڑ کا بچہ بھی دیتے تھے اور اب انکار کر رہے اور نہیں دے رہے، تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا جب تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام پر مکمل عمل نہیں۔ استقامت کا عالم تو دیکھیں، صرف زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں، باقی امور دینیہ تو مان رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ لڑائی کرنے کی نوبت بھی نہیں آئی۔ انہوں نے جب اس استقامت کو دیکھا تو فوراً اپنے زکوٰۃ لے کر دربار خلافت میں حاضر ہو گئے۔ ایک طرف بہت سارے قبائل اور علاقوں کے لوگ مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف ان کے سرکوبی کے لیے لشکریں بھیجی۔ یہ مختلف علاقوں میں ارتداد کا معاملہ ہوا۔ نعمان ابن منظر بحرین میں اب تک قبائل کے ساتھ، لقید ابن مالک عمان میں، کندک کے کچھ قبائل، ان کو یہ مرتد ہو گئے تھے، ان کے خلاف بھی جہاد کا اعلان کیا۔ ایک کارنامہ ان میں جملہ کارناموں میں سے ایک یہ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا۔
اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھے کہ سورتوں کی جو ترتیب ہے یہ ابتدا میں قرآن کے نزول کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ترتیب کردہ تھا، لیکن صرف اس کو کتابی شکل دینے کی ضرورت تھی، اور کتابی شکل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور یہ نسخہ مسلمانوں میں متداول رہا۔ حضرت عمر کے پاس آیا، حضرت عثمان کے پاس آیا، حضرت حفصہ کے پاس تھا، جا کر مروان کے وقت میں یہ نسخہ ضائع ہو گیا۔ اس سے پہلے یہ نسخہ تمام مسلمانوں میں متداول تھا، اور جو اپنے نسخوں کی تصحیح کرانا چاہتے یا نسخے نقل کرنا چاہتے تو اسی سے کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو اکناف عالم میں اسلامی دنیا میں جو نسخے بنائے وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا نسخہ تھا اس کو دیکھ کر بنایا۔ اب یہاں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ قرآن کی ترتیب جو ہے یہ ترتیب نبی علیہ السلام کا خود اپنا بنایا ہوا ترتیب تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کیا، کیونکہ جب کوئی آیت کوئی صورت نازل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے کہ یہ فلاں صورت کے ساتھ لگا دو، یہ صورت زمر کے ساتھ لگا دو، یہ صورت طٰہٰ کے ساتھ لگا دو، یہ صورت بقرہ کے ساتھ لگا دو۔ اور اس پر سب سے یہ ترتیب نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ اس پر یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو احادیث ہیں جن میں یہ ذکر آیا کہ نبی علیہ السلام نے جمعے کی فجر میں فلاں صورت پڑھی، اچھا جی فلاں عصر میں فلاں صورت پڑھی، یا مغرب میں فلاں صورت پڑھی، یا یہ سارے صورتوں کے نام نبی علیہ السلام کے اپنے بتائے ہوئے اور اپنے ارشاد فرمودہ ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں۔ بہت سارے کارنامے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو مختصراً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور اس کے چیزیں کارنامے ذکر کیے۔ اب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ جو اہل تشیع ہے ان کا اختلاف اور مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں جو دو واقعات کی طرف ہم نے اشارہ کیے، ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت میں تاخیر کی، تو شیعہ کہتے ہیں کہ اصل حق کو حضرت علی کا تھا اور حضرت علی سے زبردستی انہوں نے غصب کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا اور اس نے کہیں پر بھی کسی کے سامنے اگر کسی تذکرہ کیا ہو کہ میرا حق تھا، غصب کیا گیا ہے، صحیح روایت میں کہیں پر نہیں آتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ بیعت کرتے ہوئے وہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ حضرت حق تو میرا تھا لیکن آپ لوگوں نے غصب کیا ہے، اور یہ ایسا کبھی نہیں کہا۔ بیعتوں کا اعتراف کیا اور اپنے بیعت میں تاخیر کی وجہ بتلائی، اور بیعت ہو گئے، سارے مسلمان متحد و متفق ہو گئے۔ دوسرا واقعہ قرطاس لے کر یہ کہتے ہیں کہ جو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا تذکرہ کرنا تھا، لکھنا تھا، لیکن حضرت عمر نے نہیں چھوڑا۔ اب یہ سقیفہ بنی سعدہ میں اس لیے کیا تاکہ مسلمانوں میں افتراق کا پہلو ختم، ماں سوائے عناد کے، ماں سوائے بغض کے، اور ماں سوائے گمراہی اور ارتداد کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف کرنے کی کوئی وجہ نہیں، شرعی طور پر کوئی وجہ نہیں۔ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اور ایسے من گھڑت تعویلات کر کے کرتے ہیں، ان کے ایمان کے سلب پر ہمیں افسوس تو ہوگا، اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔